السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب کی وفات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا سفر۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا اور آمنہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی کے گھر جا کر 2 برس رہیں، پھر مکے میں آتے وقت راستے کے درمیان میں خواجہ الہی سے آپ کا انتقال ہو گیا اور اس وقت نبی پاک کی عمر شریف 7 برس کی تھی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پرورش پائی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 8 برس 2 مہینے کی تھی تو حضرت عبد المطلب بھی بیمار ہوئے، امید زندگانی ٹوٹ گئی۔ تب اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو بلا کر یا وصیت کی محمد کی پرورش اے بیٹا اب تمہارے ذمے ہے، میں اس بات کی تم کو وصیت کرتا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ ابو طالب نے کہا اے بابا جان، وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنے بیٹے کے برابر جانتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب نے پرورش کی۔ ان دنوں سب نوکر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تھے اور قریش سب شام کی طرف تجارت کو جایا کرتے تھے، اور اس وقت ابو طالب نے بھی ان کے ساتھ شام کا ارادہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی مہر کھینچتے تھے کیونکہ آپ کی عمر کم تھی۔ ابو طالب چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بھیجیں، تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چاچا جان، مجھ کو آپ اکیلے گھر میں نہ بھیجیں، میں کس کے پاس رہوں گا، آپ اپنے ساتھ رکھیے۔ یہ بات سن کر حضرت ابو طالب کے دل میں رحم آیا اور آنسو بہا کر کہا اے چچا کی جان، بالکل مت ڈرو، سلامت رہو، میں تم کو مکان پر نہیں بھیجوں گا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اونٹ پر بیٹھایا اور دونوں چاچا بھتیجے کارواں کے ساتھ چلے۔ جب سب کارواں وادی شام میں پہنچا، وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی اور اس بستی میں ایک درخت سائے دار تھا۔ جو قافلہ سوداگروں کا اس راہ میں جاتا اس کے نیچے اترتا، اور اس راہب نے تورات میں دیکھا تھا کہ فلاں روز فلاں وقت ایک پیغمبر مکہ سے سوداگروں کے ساتھ یہاں آ کر اتریں گے، ان کی پشت پر مہر نبوت ہے، ان سے فیض لینا چاہیے۔ اس امید پر وہ پادری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا منتظر رہا۔ جو قافلہ مکہ سے آتا سب کی خاطر کرتا اور سب کو دیکھتا۔ ابو طالب اسی راہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سوداگروں کے ساتھ اس وادی میں پہنچے، اور وہ راہب یعنی پادری اس دن چھت پر چڑھ کر دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ سوداگروں کا مکہ سے آتا ہے اور ایک ٹکڑا بادل کا ان کے سر پر سایہ کیا چلا آتا ہے۔ پھر سب اس درخت کے نیچے آ کر اترے۔ درخت نے تعظیم کے طور پر اس قافلے کے بیچ میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، اور اس پادری نے یہ حال دیکھ کر ان سوداگروں کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ مکہ والوں سے ہم بہت محبت رکھتے ہیں، جو سوداگر مکے سے یہاں آ کر اترتے ہیں ہم ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ آج ہم نے تم سب کی دعوت کی ہے، ہمارے مکان پر آؤ۔ ابو طالب نے دعوت اس کی قبول کی۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک نوکر کے ساتھ سامان کے پاس چھوڑ کر اس درخت کے نیچے بیٹھا کر سب کے سب راہب کے گھر میں چلے گئے، اور راہب نے اپنی عبادت گاہ سے نکل کر سب کو دیکھا اور بیٹھایا۔ پھر عبادت خانے کے اوپر جا کر دیکھنے لگا راہب کی اور کوئی تو باقی نہیں رہا، اور دیکھا کہ وہ ٹکڑا بادل کا جہاں تھا وہی موجود ہے۔ تب سب سے کہا کہ تمہارے 2 آدمی باقی ہیں، درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ بولے ہاں، ایک نوکر ہے اور ایک لڑکے کو مال کے پاس بیٹھا کر آئے ہیں۔ تب راہب بولا کہ ان دونوں کو بھی جا کر لے آؤ۔ پھر راہب چھت پر جا کر دیکھتا تھا، اتنے میں کوئی جا کر پیغمبر خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا اور وہ بادل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ ڈالے ہوئے ساتھ آیا۔ راہب یعنی پادری نے یہ حال دیکھ کر کہا، خدا کی قسم، یہ بادل کا سایہ سوائے پیغمبر کے اور کسی پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر رسول خدا کو اپنی جگہ پر لے جا کر بہت ہی تعظیم و تکریم کی اور کھانے اور تحفے سب کے لیے حاضر کیا۔ جب سب نے کھانے سے فراغت کی تب پادری نے سب سے کہا کہ یہ لڑکا کس کا ہے؟ سبوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ پادری بولا، مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا یتیم ہے، ماں باپ اس کے مر گئے ہیں۔ تب حضرت ابو طالب نے کہا، یہ بات سچ ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میری گودی میں پرورش ہوا۔ پادری بولا، اے شخص، یہ لڑکا پیغمبر آخر الزماں ہوگا، اس کے دونوں موڑوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ خبردار، تم ان کی حفاظت میں رہنا اور روم اور شام کی طرف ان کو مت لے جانا، وہاں کے لوگ ان کے دشمن بہت ہیں، یہودی اور گبر ان کو مار ڈالنے کو تیار ہیں، نام اور نشان لے کر ڈھونڈتے ہیں، ان کو جہاں پائیں گے مار ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر پادری نے اور ہاتھ مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑ کر کہا کہ یہ سید کونین ہیں اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ یہ سن کر سوداگروں نے کہا کہ آپ کو کیوں اور کیسے معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر ہوں گے؟ اس نے کہا کہ ان کی صفت میں نے تورات میں دیکھی ہے، جو علامت نبوت کی ہے وہ آپ میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کیا علامت ہے؟ کہا کہ تم لوگ جب ان کو چھوڑ کر میرے یہاں آئے، میں نے دیکھا تمام پیڑ پتھروں نے ان کو سجدہ کیا، اور جتنے نباتات یعنی پیڑ پودے اور حیوانات اور پتھر اور درخت ہیں، سجدہ کسی کو نہیں کرتے مگر پیغمبر کو کرتے ہیں، اور تم یقین جانو کہ یہ پیغمبر برحق ہیں۔ سب اس گفتگو میں تھے کہ اتنے میں 7 آدمی اجنبی اچانک راہب کے عبادت خانے کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ پادری نے ان سے پوچھا، تم سب کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ بولے، ہم سب روم سے آئے ہیں، بادشاہ روم نے ہم کو بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ پیغمبر آخر الزماں کا مکے میں خروج ہوا ہے، ہم ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور مار ڈالیں گے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو ہم یہاں آئے ہیں۔ راہب نے کہا کہ تم خواہ تکلیف اٹھاتے ہو، تم ان کو نہیں مار سکو گے، خدا ان کا محافظ و ناصر ہے۔ پھر راہب یعنی پادری نے یہ بات کہہ کر ان کو مکے کی طرف بھیجا اور کہا کہ تم چلے جاؤ، کیوں ناحق آئے ہو، اور ابو طالب کو کہا کہ تم اس لڑکے کو روم و شام کی طرف مت لے جاؤ، تم اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ یہودی سب تم کو وہاں زحمت دیں گے، پریشان کریں گے۔ یہ بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکے میں حضرت ابو طالب لے کر چلے گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی سچی واقعات اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر میری حوصلہ افزائی کریں۔ ایسی ہی سچی واقعات ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔